چلنا. انقلاب آتے رہے، آئے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں، آگے بھی آئیں گے، پتہ نہیں کتنے انقلابات آئیں گے، لیکن کچھ اللہ کی سنتیں بالکل اسی طرح برقرار ہیں، قیامت تک اسی طرح برقرار رہیں گی. سمجھائے نا جی؟ ان میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے طریقوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. نفع والی چیز جو ہے یہ اللہ کا دستور ہے کہ لوگ اس کے طالب ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. قرآن پاک میں یہ 14ویں پارے میں غالباً سورہ نحل جو ہے اس میں ذکر کیا ہے، شاید یا سورہ رعد میں ہے کہ اما زبدوا فیذبوا جفان. یہ ہے نا اما زبدوا فیذبوا جفان وما ما ينفع الناس فيمكث. یہ اصول بیان کیا کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. سیلاب آتا تو بڑے جھاگ پانی کے اوپر ہوتے ہیں، جب سیلاب تھمتا ہے پانی رکتا ہے اور وہ جھاگ سوکھ جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، لیکن پانی پھر بھی برقرار رہتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ نفع والی چیز کو قرار ہوتا ہے اور جو چیز نافع نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا دستور ہے. لوگ سمجھیں کہ میری ضرورت ہے اس کے پاس جانا، یہ مجھے اس سے کام ہے، تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. میں ایک دو مثالیں دوں گا. حضرت مولانا یعقوب صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے نقش بندی سلسلہ کے بزرگ گزرے. ان کی ایک کتاب لکھی ہے، ان کی مجالس لکھی، اس میں صحبت باہل دل، صحبت باہل دل ہے مولانا سید ابوالحسن ندوی کی. وہ بڑے اللہ والے بندے تھے، اکابر کے پاس بڑے جایا کرتے تھے. ان کے پاس رہے وہاں پر تو ان کی مجالس کے ملفوظات لکھتے رہے. یہ بھوپال کے تھے. بھوپال ایک دیسی ریاستی انگریز کے زمانے میں، جیسے کشمیر، حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، یہ بعد میں پھر ضم ہو گئی. تو بھوپال انگریز کے زمانے میں ایک ذیلی ریاست تھی کہ ان کی داخلہ پالیسی تو انہوں نے آزاد کی ہوئی تھی کہ خارجہ پالیسی ساری انگریز کی تھی. ایک حصے میں کہ تم اپنا قانون چلاؤ، اپنے طریقے پر حکومت چلاؤ. یہاں پر حکومت کو ٹیکس ویکس دیتے تھے. وہ نواب جو تھا وہاں کا کوروائی، اس نے ایک بڑی عالی شان مسجد بنائی، بڑا پیسہ لگایا، بڑی شاندار مسجد بنائی، لیکن نمازی کوئی نہیں. تو اس نے آ کر حضرت مولانا یعقوب صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ حضرت نمازی کو نہیں آتا. تو آپ نے تو ایسا کرو، مسجد کا دروازہ اینٹوں سے چن دو. چننے کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد کا دروازہ بند کر دو، اینٹیں لگا دو. یہ نہیں کہ کنڈے لگا دو، کنڈے نہیں، دروازہ ختم کر کے اس کو دیوار بنا دو. اس کو کہتے ہیں چننا، اردو میں چن دو اس کو. وہ کہتا ہے حضرت میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے، میں کہہ رہا ہوں مسجد میں آتا کوئی نہیں، آپ کہتے مسجد کا دروازہ ہی چن دو، بند کر دو. آپ نے فرمایا میری آدھی بات میں نے سنی، پہلے بول پڑے ہو، آدھی بات اگلی تو سن لو. اس کے بعد ایک بندے کو اندر بٹھا دو مسجد کے اندر، اس کو نوٹ دے دو. اس زمانے میں 5 روپے کا نوٹ بھی بہت ہوتا تھا. 50 کے یا 10 کے یا 5 روپے کے نوٹ اس کو دے دو اور اعلان کروا دو کہ مسجد کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو 5 کے یا 10 کے یا 50 کے نوٹ تقسیم کر رہا ہے. پھر دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں. لوگ وہاں اندر جانے کے لیے سیڑھیاں لگا لگا کر اندر گھسیں گے. ایسا ہی ہوگا، سیڑھیاں لگا لگا کر کہ پتہ نہیں کیا حکمت ہے. نواب صاحب نے اندر پیسے دینے کے لیے بندہ بٹھا دیا اور خیر سے دروازہ بھی اس کا ختم کر دیا ہے، لیکن لوگ اندر گھسیں گے، لوگ اندر جائیں گے. فرمایا کہ تم نے نماز کے بارے میں تو لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ نماز پر ملتا کیا ہے. 5 روپے یا 10 روپے یا 20 روپے کا لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا کیا ملے گا، بازار سے کتنا کچھ آئے گا. نماز کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں ملے گا اس پر کیا، تو نماز پڑھنے کیوں آگے تیری مسجد میں. بات یہ ہے کہ جو نفع کی چیز ہے اس کے پاس لوگ جاتے ہیں. آپ وہاں جانے پر پابندی لگا دیں. لوگ اہل اللہ کے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں ملاقات کے لیے. حضرت سے تھوڑی مجھے یاد ہے، یہ فاروق لغاری ایک زمانے میں صدر رہا بے نظیر کے دور میں، یہ پیپلز پارٹی کا تھا. اس کا باپ جو تھا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا. اس کا باپ جو تھا
یہ لغاری، میرے غازی خان کا لغاری خاندان ہے نا بہاری کا، چوٹی زیرین ہے وہاں کے اس علاقے کا یہ ہے۔ تو یہاں آیا تھا جامعہ اشرفیہ میں مولانا سید ابو الحسن ندوی آئے تھے، تو یہاں پر پھر یہاں بھی وہ 5 منٹ کے لیے تشریف لائے تھے، کیا جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر جانا تھا تو جہاں گاڑی کھڑی کی، یہ جو نیم ہے نا اس کے نیچے گاڑی کھڑی کی تھی، وہیں دعا کی اور پھر وہیں سے ان کی گاڑی ایئرپورٹ کی طرف چلی گئی۔ ٹائم نہیں تھا، جہاں فلائٹ کا ٹائم تھا، وہ حضرت سے ملنے کا جناب طالب تھا کہ جی مجھے ملاقات ہو جائے، لیکن ٹائم نہیں ملتا، پیچھے پیچھے پھرتا تھا حضرت کے اور درخواست کی کہ جی حضرت مجھے 5 منٹ کا ٹائم نہیں دیتا ہے، فرمایا میں ضعیف آدمی ہوں، بیمار ہوں، میں ٹائم نہیں، حضرت نے ٹائم نہیں دیا۔ صدر اس وقت صدر تھا ملک کا، صدر تھا، یہ نہیں کہ صدر نہیں تھا، ملک کا صدر تھا اور حضرت کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، ایک فقیر آدمی کے پیچھے پیچھے۔ حضرت مولانا کی یہ نہیں کہ بڑی ٹھاٹ باٹ سے آتے تھے، لیکن ایک شخصیت ہے۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو چیز نافع ہوتی ہے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کو ہر قیمت میں حاصل کرتے ہیں۔ دین کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں، اپنا ہی آپ نے ٹائم لینا تھا، مولانا تقی عثمانی صاحب سے ٹائم تو لے کر دکھاتے گا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہاں سے جہاز کا ٹکٹ بھی دینا تھا ان کو، جہاز کا ٹکٹ آپ دیتے، آنے جانے کا ان کی خدمت کرتے، ویسے ان کو ہدیہ نذرانہ آپ پیش کرتے، ان کو عزت دیتے اور اسٹیج پر ان کو بٹھاتے کہ بخاری بنائے، لیکن ٹائم ملا آپ کو وہاں پر؟ مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب سے ٹائم ملا آپ کو؟ لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے لیکن وقت نہیں ہوتا۔ یہ نافع ہونے کی بات ہے۔ پہلی چیز جو میں ذکر کرتا ہوں، شکوے شکایتیں ہر زمانے میں لوگوں کو رہے ہیں زمانے والوں سے کہ زمانے والے قدر نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ جو اہل فن ہوتے ہیں، کسی فن میں بھی کسی نے مہارت حاصل کر لی تو اہل فن کے لوگ پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے فن میں مہارت پیدا کی ہے، دنیا کے کتنے ممالک آج ان کو لے جانے کے لیے تیار ہے، سر پر اٹھا کر لے جائیں گے، سونے کے ساتھ توڑ کر ان کو لے جائیں گے، اور اگر کہیں میرے سونے کا کمرہ بنا دو تو سونے کا کمرہ بھی بنا کر دیں گے، اس لیے ان کی ضرورت ہے کہ نافع ہونا دنیا میں اس کی قیمت اور قدر ہوتی ہے۔ یہ پہلی اصول کی بات ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی ہمارا یہ کام اس سے پورا ہوگا تو لوگ پیچھے پیچھے پھریں گے۔ یہ تعویذ لینے والوں کے پاس جالی بیٹھے ہوتے ہیں، کیسی بھیڑ لگی ہوتی ہے، لوگ لینوں میں لگے ہوتے ہیں۔ حکیموں کے پاس میں نے دیکھا، آپ کے میاں والی میں حکیم عبد الرحیم خان ہوتا تھا، شاید آپ نہیں جانتے، وہ اندر شہر کے اس کا باغ تھا، وہاں پر ہوتا تھا بیٹھا ہوا۔ گیا ہوں ایک بار ان کے پاس، یہ غالباً 1985 کی بات ہے، 85 کی بات میں گیا تھا۔ میں نے جمعہ جا کر وہاں پڑھا تو ایک مدرسہ تھا، وہاں پر ہمارے قاری صاحب تھے جہاں میں پڑھاتا تھا، وہ پڑھاتا، اس کا بھائی پڑھتا تھا، وہ تھے اس علاقے کے، فتح جنگ کے علاقے کے، وہاں پڑھتا تھا میاں والی میں۔ پھر مجھے جمعے کے بعد وہ لے گئے، وہاں پر لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی، کراچی تک لوگ اپنے بستر لے کر آ کر پڑے ہوتے تھے، کوئی رہنے کی جگہ ایسی تھی، وہ باغ سا تھا، اس میں یہ برسین ہوتی، چھٹالا جانتے ہیں، برسین نوالوں کے لیے ہوتا ہے، برسین اس کو کہتے ہیں، چھٹالا بھی کہتے ہیں۔ وہاں بڑے مچھر تھے، یہی سیزن تھا، یہی مہینہ تھا، یہ کیا نام ہے، فروری کا آخر تھا یا مارچ تھا۔ مچھر آج کل شروع ہو جاتے تھے، مچھر سے لے کر وہ پڑے ہوئے لمبی لائنیں، ادھر ایک جناب پنجابیوں کی، اردو والوں کی، سب کی لائن، ایک گڑا بادشاہ کی لائن ادھر اور ایک لائن عورتوں کی ہوتی، 3 لائنیں لگی ہوتی۔ میں جمعے کے بعد بیٹھا تھا، رات کو 9 بجے جا کر میری باری آئی تھی اور دوائی نہیں ملی، دوائی سے پرچی لے کر پھینک دی ادھر ڈبے میں، صبح دوائی ملے گی۔ اب لوگ 2-2 3 دن تک آ کر رہتے تھے، کیوں رہتے تھے کراچی تک؟ اس کے پاس ایک فن ہے، ڈنڈے مارتا تھا، وہ گالیاں نکالتا تھا۔ ایک بندے نے آ کر اپنی بیوی کو دکھایا، وہ تو بالکل سیدھی باتیں کہتا ہے، اس کی بچے دانی خراب ہو گئی ہے، لیٹ گئی، اس کو اونچی اونچی کہتا تھا، اس کی بچے دانی خراب ہو گئی ہے۔ لوگ ہنستے تھے تو پھر مارتا تھا وہ ڈنڈے مار۔ مجھے پتا ہے پٹھان آپس میں لڑ رہے تھے، آگے بیٹھنے لڑ رہے تھے، وہ دیکھ رہا تھا بڑے غور سے دیکھ، اس نے ڈنڈے لمبے بھی رکھے ہوتے جیسے یہاں سے مارتا، یہ مارتا تھا، اتنے ڈنڈے بھی رکھے تھے اس نے،
وہ ایسے گھما کر مارتا تھا، وہ دیکھتا رہا، تھوڑی دیر بیٹھ گیا، ڈنڈا پکڑا اور اس نے مارا ایسے گھما کر، کتے کہیں کے نہ ہو مار دو یہاں سے، ڈرتے بڑے تھے لوگ، یہ نکال دے گا کہ دور سے ہیں دعائیں، سب ادھر جا کے کھڑے ہوئے پڑے، سب پٹھان منگا دیجیے۔ کافی دیر کے بعد پھر ایک نے سب ایسے کھڑا بیٹھ گیا، پھر دوسرے نے دیکھا کہ کچھ نہیں کہا، پھر وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ مسئلہ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ لوگ 2-2 3 تک انتظار کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے پاس نفع ہے، فائدہ ہے۔ دنیا میں یہ اصول ہے جو قرآن پاک نے ذکر کیا، اما ذبۃ فیاذ الطوفان، جو جھاگ ہوتا ہے آج نہیں تو کل یہ ختم ہو جائے گا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جس چیز کو جو چیز نافع ہوتی اسی کو قرار ہوتا ہے، وہی چیز باقی رہتی ہے۔ یہ پہلا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے ایک اصول ہے۔ نفع والی چیز کو لوگ ہمیشہ اس کی قدر کریں گے، اس کو تلاش کریں گے، کہاں ملے گی وہ۔ آپ نفع والے ہوں، دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں، لوگ آپ کے دروازے پر بیٹھے رہیں گے کہ کب دروازہ کھلتا ہے۔ یہ آپ باقی کو چھوڑیں، ڈاکٹر عامر عزیز کو آپ لے لیں، یہ تو قریب کے نا آپ کی مسئلے میں پیسہ لگا رہے ہیں، تو یہ قریب کی بات ہے۔ ان کے پاس لوگ جاتے ہیں سرجیمنٹ میں 3 مہینے 4 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں چیک اپ کا، صرف مفت نہیں، خدا کے لیے چیک کرنا ہے، نہیں پیسے ہیں، فیس دینی ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے، 3 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو آنا جی، رجسٹر پڑا ہوتا ہے، بکنگ ہے ساری، اس نے جتنے مریض دیکھنے ہیں ہر روز کے، اس کے بعد اگلا سفر، وہ بکنگ کرتے کرتے ہماری کالونی کا ایک بندہ تھا، مسجد کے ساتھ رہا تھا، فوت ہو گیا چلا، ہاسپٹل میں چلے گئے تھے، ماضی تھا، میرے درس میں صبح ہوتا تھا، اس کو بھی اس طرح 3 مہینے کا ٹائم دیا۔ تو ایک بندہ اور تھا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ فوجی صاحب سے بات کروں، مجھ سے اس نے بات کی، میں نے کہا میں بات کرتا ہوں، میں نے فون کیا ان کو، جان لے کہ ہمارا نمازی ہے، کہتے ہیں ان کو آج ہی 3 بجے پورے بھیج دو کہ 3 بجے جب میں آؤں تو وہ بالکل جہاں میں اندر داخلہ اسپتال میں وہاں کھڑا تھا۔ میں نے اس کو کہا، اس نے جاتے ہی سب سے پہلے اس کو دیکھا، اس کے بعد ان کو کوئی پرچی نہیں، کوئی فیس نہیں دی۔ لیکن ان ترکی میں آپ دیکھیں جو آؤٹ ڈور وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا بھی سب کو نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میرا تو ان سے بڑا واسطہ رہا نا، گھر والوں کی وجہ سے میں جاتا رہا ترکی میں، تو میں تو جس وقت بھی جاتا تھا وہ جاننے والے، میرا اس کا بیٹا جو ہے میرے بیٹوں کی طرح بالکل ہے، میرا باپ کی طرح عزت کرتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ لوگ اس نے جمعرات کو آؤٹ ڈور دیکھنا ہے تو رات کو آ کر لوگ لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں، صبح 7 بجے کھڑکی کھلے گی جہاں سے پرچی آپ کو ملنی ہے، اس لیے کہ بات کیا ہے کہ تو پرچی نہیں ملی، فیس ہے اس کے بغیر نہیں، لے کر بات کیا ہے کہ نافع کی چیز ہے۔ ایک بات پہلی جو ہے، آپ اپنے لیے یہ اپنے اندر چیز پیدا کریں، طے کریں کہ میں نافع بنوں گا کسی اعتبار سے۔ آج مدرسین کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، قابل مدرس بڑی مشکل سے ملتا ہے، لوگ پیچھے سیکھتے ہیں، سمجھے نہیں۔ میں الحمدللہ فخر سے نہیں کہتا ہے، آپ کی نعمت ہے، ویسے ہی بات کرتا ہوں اس بات کا کہ کئی لوگ مجھے لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک چیز آپ کا خطیب اچھا ہو تو اس کے لیے کتنے لوگ تیار ہوتے ہیں، تقریب کے لیے اس کو پیچھے ملتے ہیں، ہمیں ٹائم دے دیں، ایک دن ہمارا پروگرام ہو جائے، بڑی مشکل سے سفارشیں ڈلوا کر لوگ ٹائم دیتے ہیں۔ یہ پہلی بات جو ہے، نافع ہونا اپنے اندر پیدا کرے، دنیا میں اس کی قیمت ہوتی ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ پہلا، ہر زمانے میں ایسا رہا، اب بھی ایسا ہے، بعد میں بھی ایسا ہوگا۔ اور دوسری بات ہے استغنا، یہ دنیا کا اصول ہے، جو مانگتا ہے دنیا والے اسے دور بھاگتے ہیں، اور جو دنیا والوں سے منہ پھیر لیتا ہے دنیا لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے استغنا۔ آپ کسی سے بڑا بھی آپ کا تعلق دار ہے، اسے کچھ مانگے آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اس کے بعد وہ منہ پھیر لے گا آپ سے، لیکن آپ استغنا کریں کسی سے، استغنا کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پیچھے پیچھے آپ کے پھرتے ہیں، پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، منتیں کریں گے آپ کی کہ کچھ ہمیں بھی جی موقع دیں خدمت کا، کہ ہم بھی آپ کی خدمت کر سکیں۔ یہ استغنا اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر استغنا نہ پیدا ہوا، ختم پڑھنے پر لگے رہے تو کدھر ہی لگے رہو گے، تم پیچھے پیچھے ہوگے، لوگ آگے آگے ہوں گے۔
لوگ آگے آگے یہ بات یاد رکھنا پکی، جہاں بھی رہے جتنا ملے اس پر قناعت کرنی چاہیے۔ یہ قناعت سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ایک بندہ دنیا میں چاہتا ہے کہ میری زندگی بڑی اچھی گزرے، اس کو چاہیے کہ جتنا اس کو ملتا ہے اس سے بھی کم خرچ کر دے۔ اگر آپ کو 10,000 روپیہ مہینے کا ملتا ہے تو آپ خرچ کریں، کوشش کریں کہ 8,000 میں اتنا پورا کر دوں، 1,000 1,500 میں مشکل وقت کے لیے بچا کر رکھ لوں، 9,000 پر آپ۔ لیکن اگر آپ نے یہ صورت کر لی کہ آپ کی آمدن جو ہے 10,000 اور خرچہ کر لیا آپ نے 12-13,000 کا، بڑے پریشان ہوں گے، قرضہ چڑھتا جائے گا، قرضے والے مانگیں گے، آپ دے نہیں سکیں گے، لوگ آپ کے وہ کریں گے آپ کا حال برا کہ لوگ روتے ہی ایسے کھا گئے پیسے کھا گئے۔ یہ استغنا والی صفت ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ قناعت ہمارے اکابر نے اتنا ہی کیا۔ ہمارے اکابر جو تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیشکش ہوئی تھی بڑی، آپ نے کہا یہ جو مجھے ملتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی میں کہاں خرچ کروں، تو مجھے اتنے پیسے کہتا دوں گا، میں ان کو کیا کروں گا دوں گا۔ میں نے اپنے استادوں سے سنا کہ جب ان کی شادی ہوئی، حضرت 49 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ حضرت کو سانس کی تکلیف ہو گئی تھی تو فوت ہو گئے۔ تو لمبی عمر نہیں ہوئی حضرت 49 سال، لیکن ان کے علمی آپ کمالات دیکھیں کیسے، لمبی عمر نہیں ہوئی ان کی۔ بیوی ان کی بڑی رئیس کی بیٹی تھی، بڑا جب شادی ہوئی علمی کمال تھا، اس وجہ سے رئیس نے اپنی بیٹی دی تھی۔ تو شادی ہوئی تو پیچھے سے باپ نے اپنی بیٹی کے لیے اس زمانے میں جہیز سامان کا ٹرک بھر کر دیا۔ تو کیا تو حضرت نے اپنی بیوی سے کہا کہ سامان کہاں رکھیں گے اتنا بڑا، یہ کدھر لے جائیں گے ہم، وہ فلاں جگہ لوگ بڑے غریب ہیں ان کو دے دیں تاکہ دیش بادشاہ سے رک نہیں کر۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے بالکل دے دیں، آپ دے دیا۔ وہ سسر کو پتہ چلا کہ جی حضرت نے تو آگے کر دیا سارا ٹرک، اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے پاس بھروسہ تھوڑا ہم اور بھیج دیتے، ایک ٹرک اور بھیج دیتے، چلو سامان کا۔ حضرت نے وہ بھی آگے دے دیا۔ قناعت پسندی حضرت کا مقولہ میں نے خود پڑھا ہے، یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ، شاید آپ نے دیکھی ہو، نام سنا ہو، ارواح ثلاثہ، یہ پڑھنی چاہیے۔ اس میں حضرت کے حالات میں ہے، اگر یہ علم کی امانت نہ ہوتی اللہ کی طرف سے میرے اوپر، لوگ جانتے بھی نہ کہ محمد قاسم نامی کو بندہ پیدا بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، بالکل اس طرح سیدھے سادے تھے، سیدھے سادے سے۔ یہ سادگی کی زندگی کو اپنائیں، استغنا کا وصف اپنے اندر پیدا کریں، قناعت کا پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اسی میں عزت عطا فرمائیں گے اور اللہ بہت دیں گے۔ دنیا کا اصول یہی ہے کہ جو دنیا سے مانگے یا دنیا کے پیچھے بھاگے، وہ دنیا اس کو ذلیل کرتی ہے، بندے کو حقیر کر دیتی ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، اور جو بندہ منہ پھیر لیتا ہے لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں قدموں میں۔ حضرت کبوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی بندہ ہدیہ لے کر آیا تھا تو آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں بھی کہیں اور ڈاکٹر دے دو، تو وہ بندہ بیچارہ چلا، بیر جوتے پڑے تھے، حضرت کے جوتوں میں پیسے رکھ دیا، چلو حضرت جوتے پہننے لگے تو پیسے تھے، جھاڑا تو نیچے، فرمایا ہم اس دنیا کو دھکے دیتے ہیں، ہمارے پاؤں میں پڑ گئی، دیکھو ہمارے پاؤں میں پڑ گئی ہے۔ حقیقت یہی ہے جو بندہ استغنا والی صفت اختیار کرتا ہے دنیا اس کے پاؤں میں پڑ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اور تیسری بات ہے استعداد اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ آپ نے یہ دین حاصل کرنا ہے، اب ان کتابوں سے، یہ کتابیں جو پڑھائی گئی ہیں یہ نہ سمجھے کہ اب ہم عالم فاضل بن گئے، اب آپ کو ایک ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ آپ اگر باصلاحیت ہیں تو آپ علم اب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مزاج بن جاتا ہے بندے کا، اس مزاج کو استعمال کر کے بندہ وہ، جیسے کسی کے ہاتھ میں کلیہ ایک آ جائے تو جزیات کا آگے استنباط کر سکتا ہے، لیکن جزیات کا آگے علم کا بھی ہوگا جب آپ آگے استنباط کریں گے۔ یہ صرف کلیات کے درجے تک کی بات ہے، یہ جو پڑھایا جاتا ہے کلیات کے درجے میں۔ اب آپ کو حدیث میں پتہ چل گیا کہ حدیثیں کہاں مل سکتی ہیں، بار بار آتی رہی، دوسری کتابوں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں سمجھ نہ آئے تو
بعض کتابوں کی حواشی سے مدد مل جاتی ہے، اور یہ لغات الحدیث ایک لکھی ہے بعید الزمان نے، میرے پاس بھی ہے۔ وہ بندہ کسی کا نہیں ہے، بندہ ایسا ہی ہے، یہ غیر مقلدوں کے اندر رافضیت کے جراثیم ہوتے ہیں، مودودیوں کے اندر بھی رافضیت کے جراثیم ہوتے ہیں، یہ میں بات واقعی کر رہا ہوں، سمجھائی نا جی؟ تو یہ ان کے اندر، اس لیے ان کی باتوں کا زیادہ اعتماد نہیں کیا جاتا۔ حدیث کے لیے سب سے اچھی کتاب جو اکابر نے کہا، اور شاید اس سے بہتر کوئی کتاب بھی اب نہ ہو، وہ مولانا طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد طاہر پٹنی، یہ مولانا ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جن کی کنز العمال ہے۔ کنز العمال میں سب سے زیادہ ذخیرہ حدیث کا پایا جاتا ہے۔ یہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ ان کی ایک کتاب المغنی ہے، اتنی سی ہے، چھوٹی، یہاں پاکستان کی چھپی ہوئی ہے، وہ بھی المغنی، اس میں اسماء رجال کا تذکرہ ہے، چھوٹی ہے، بہرحال ذرا المغنی کے نام سے ہے۔ اور بھی کتابیں ہوں گی۔ ایک ان کی کتاب ہے مجمع البحار الانوار، مجمع البحار الانوار کے نام سے ہے۔ مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے کتب خانے دیکھے، فرمایا اس سے بہتر حدیث کے مفردات کے بارے میں شاید کوئی کتاب نہ ہو، حدیث کے مفردات کے حل کے بارے میں اس سے بہتر کسی کتب خانے میں شاید کتاب نہ، وہ چھپی ہوئی ہے، مدینہ طیبہ سے چھپی تھی، میں نے رحمانیہ والوں سے لی تھی ایک زمانے میں، 1400 کی کہ 1500 کی لی تھی، 5 جلدوں میں میرے پاس وہ ہے، البحار الانوار، مجمع البحار الانوار۔ یہ اس کی مدد سے بندہ دیکھ سکتا ہے حدیث کو حل کرنے کے لیے۔ تو آپ کے اندر استعداد تب پیدا ہوگی جب مستقل آپ مزاج سے مطالعہ کریں۔ مطالعہ بہت ضروری ہے، مطالعے کے بغیر آپ نہیں چل سکتے، مطالعہ بہت کرنا چاہیے، بہت کرنا چاہیے، سمجھائی نہیں؟ یہ پرانے فتنے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، نئے روپ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ علم کلام کی مباحث ختم نہیں ہوگی کہ اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں، نئے انداز میں اس کو لوگ پیش کرتے ہیں، نئے انداز میں۔ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ پرانے ضابطوں کو نئے انداز میں بدل کر آپ پیش کر سکیں۔ آپ نے عوام سے بات کرنی ہے، عوام کے ذہن کی سطح جو ہے اس کے مطابق بات کریں تاکہ وہ سمجھ سکیں، اور آپ نے کتابوں سے اخذ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے اندر اتنی استعداد ہونی چاہیے کہ آپ کتابوں سے وہ چیز حاصل کر سکیں۔ یہ گویا کہ ایک زبان سے ایک چیز کو حاصل کر کے صحیح سمجھ کر دوسری زبان کے اندر اس کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے۔ ترجمانی تب ہی صحیح ہو سکتی جب بندے کو صحیح اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر سمجھ نہیں آئی آدمی کو تو پھر یہ 3 باتیں میں نے مختصر سی کر دی ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لیں تو انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ